بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3,000 دینار کا قرضہ لیا، اور جب قرضے کی مدت مکمل ہو گئی تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ قرضہ لوٹا سکے۔ تو دوسرے دوست نے، جس نے قرضہ دیا تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ میں اپنا قرضہ کسی طرح نکلوا لوں، لیکن وہ ناکام رہا۔ تو اس نے اپنے دوست پر کیس کر دیا، اور جب اس کا دوست عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے جج صاحب سے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، ود ان 30 days اگر تم نے اس کا قرضہ لوٹا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ دوست جس نے قرضہ لیا تھا وہ گھر گیا اور صبح سے شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں۔ وہ 27 days تک صبح سے شام تک درود پاک پڑھتا رہا۔ جب 28ویں رات آئی تو اسے خواب میں کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اگلا دن ہوا، پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب 29th نائٹ تھی تو اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب 29th ڈے تھا، بہت خوش تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، لیکن اس سے اچانک ایک بات کا احساس ہوا کہ اگر میں وزیر صاحب کے پاس چلا گیا اور انہوں نے مجھ سے اس بات کی کوئی دلیل مانگی تو میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ پھر تیسری رات آ گئی اور وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ اسے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ تو اس شخص نے کہا حضور میں چلا تو جاتا، لیکن اگر میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی اس بات کی تو میں اسے کیا دلیل دوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ اس سے کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ کو پتا ہے اور آپ کے رب کو پتا ہے، کہ روزانہ آپ 5,000 مرتبہ 5,000 ٹائمز درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک وہ ختم نہ ہو جائیں تب تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب 30واں دن تھا، اسی دن عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن بہت مطمئن تھا کہ اب میرے پاس دلیل بھی آ گئی۔ اب وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے دربار میں پہنچا تو وہاں دربار لگا ہوا تھا۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ مجھے وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا ہے، کسی کا پیغام لایا ہوں۔ تو درباری نے آ کر پوچھا وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کس کا پیغام لائے ہو؟ تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ تو وزیر صاحب نے جلدی جلدی بلایا، بولا آ جائیں، اور اس کے بعد پوچھا جی فرمائیں کیا پیغام لائے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا، اور میرا قرض 3,000 دینار ہے۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا کہ میں آپ کا قرض تو ادا کر دوں گا، لیکن اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں دلیل بھی لایا ہوں، اور دلیل یہ ہے کہ آپ روزانہ 5,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک وہ درود پاک ختم نہ ہو جائیں آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ تو وزیر صاحب نے کہا اچھا آپ رکیں میں آتا ہوں۔ وہ وزیر کمرے میں گیا اور 9,000 دینار لے کر آیا۔ کہا 3,000 تو وہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، 3,000 اور کہ آپ نے مجھے اتنی اچھی خبر سنائی اور آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3,000 اور کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ کاروبار شروع کر دیں، اور مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ اگر آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو آپ میرے پاس ضرور آئیں گے۔ اس کے بعد وہ شخص بہت خوش تھا کہ اسے 9,000 دینار مل گئے تھے۔ اب وہ عدالت میں جا رہا تھا۔ عدالت میں سب یہی سوچ رہے تھے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ہی بول چکا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب عدالت میں پیش ہوا اور اس نے جج صاحب کو 3,000 دینار دیے کہ یہ آپ لیں اور میرا قرضہ اتار دیں، تو جج صاحب نے کہا قرضہ تو اتار دیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہارے پاس اتنی ساری رقم آئی کیسے؟ تو شخص نے بھری عدالت میں مکمل واقعہ سنایا۔ تو جج صاحب کمرے میں گئے اور 3,000 دینار لے کر آئے اور کہا کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا؟ یہ پکڑو 3,000 اور اپنا قرضہ اس سے ادا کر دو۔ اب وہ پورا جو معاملہ تھا، وہ جس شخص کا قرض تھا وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے کہا رکیں ذرا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں، آپ مجھے کاغذ قلم دیں، میں اس کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ خوب درود پاک کی کثرت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔